قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا تو ان پر کوئی الزام نہیں، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم اور زمین میں بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک ایسا کرنا بلند ہمت کاموں میں سے ہے۔ چنانچہ جب آپ پر کوئی اذیت کسی کی طرف سے آئے تو آپ کے لیے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ آپ اس آدمی سے انصاف کے مطابق بدلہ لے لیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں اور اس کی اذیت پر صبر کریں۔ قرآن مجید کے نزدیک یہی دوسرا راستہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبر سے مراد یہ ہے کہ آپ دوسروں کی ان خطاؤں سے درگزر کریں جو آپ کے لیے باعث اذیت اور نقصان ہیں۔ اگر آپ نے صبر کیا تو معاف کرنا ہوگا، ورنہ آپ کا صبر بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ قرآن مجید کے نزدیک عفو و درگزر تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تقویٰ انسان کے خدا سے ایک تعلق کا نام ہے، اور یہ تعلق اگر صحیح بنیادوں پر استوار ہو تو آدمی میں ایسی بصیرت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہمت، شفقت اور دانائی پیدا ہو جاتی ہے، جو اس کے اندر معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو بڑی بڑی حق تلفیوں اور کھلی ہوئی بے حیائی سے بچتے ہیں، اور وہ جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ بڑے جرائم سے بچتے ہیں، یعنی ان کا تقویٰ ان کو بڑی بڑی حق تلفیوں اور کھلی ہوئی بے حیائی سے روکتا ہے، اور اس طرح ان کا یہ تقویٰ غصے کے وقت ان کے ہاتھ اور زبان کو روکے رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، درگزر کرنے کو لازم پکڑو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، جبکہ سورہ ال عمران میں فرمایا گیا، اہل ایمان غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے اچھے اخلاق والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مزید فرمایا، اور تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے۔ ایک مقام پر فرمایا گیا، اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ مکمل معاف کرنے والا اور مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے درگزر کرنے، غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے اور غصہ پی جانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایسا کام جہاد بالنفس اور اعلیٰ عبادت میں داخل ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، کسی کو پچاڑنے والا طاقتور نہیں، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو پر کنٹرول رکھے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، سب سے زیادہ اجر والا گھونٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں غصے کا گھونٹ ہے، جسے بندہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے پی جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، جو شخص غصے کو طاقت رکھنے کے باوجود روک لیتا اور پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو وہ چاہے پسند کر لے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے مال میں کمی نہیں کرتا، درگزر کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت میں ہی اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے فروختی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ درگزر کرنا اور معاف کرنا در حقیقت بندگی کا شیوا ہے، جبکہ لوگوں پر ظلم کرنا، ناانصافی کرنا ایسے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لہٰذا صبر کرنا اور عفو اور درگزر کا راستہ اپنانا باعث اجر و ثواب عمل اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔